اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء وقال اللہ سبحانہ وتعالی لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ وقال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حضرات، یہ قرآن کریم کی 3 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں اور ان تینوں آیتوں کا تعلق نفس انسانی سے ہے۔ دراصل انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، نفس اور روح۔ انسان کا جو نفس ہے یہ عمومی اعتبار سے امارہ ہے۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی قرآن میں اس حقیقت کا اظہار کیا گیا۔ ارشاد فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ انسان کا نفس اپنی فطرت کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے امارہ ہے۔ حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کی شخصیات اور ان کی ذوات قدسیہ اس سے مستثنیٰ ہے، اس لیے کہ ان حضرات کے نفوس جو ہوتے ہیں وہ نفوس مطمئنہ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ عام حالات میں ہمارا نفس جو ہے وہ نفس امارہ ہے، اور نفس امارہ وہ نفس کہلاتا ہے کہ جو انسان کو معاصی پر برانگیختہ اور گناہوں پر بھڑکاتا ہے، یہ نفس امارہ ہے۔ لیکن جب وہ اپنے آپ کو شریعت کے تابع کر دیتا ہے، قرآن و سنت کے تابع کر دیتا ہے، اللہ کی مرضیات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہے، تو کثرت ذکر سے پھر اس کا نفس جو ہے وہ لوامہ ہو جاتا ہے۔ نفس لوامہ اس نفس کو کہتے ہیں کہ اگر وہ کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے۔ اگر اس سے گناہ کا صدور ہو جاتا ہے، کوئی معصیت نافرمانی ہو جاتی ہے، تو اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ پھر اگر مزید ریاضت و مجاہدے میں مشغول رہتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کا نفس مطمئنہ ہو جائے۔ اور نفس مطمئنہ اس نفس کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ کی طاعت اور عبادت سے حظ، لذت نصیب ہو۔ جیسے بھوکے کو کھانے میں لذت نصیب ہوتی ہے، پیاسے کو پانی پینے میں، اسی طرح طاعت اور عبادت اس کی غذا بن جاتے ہیں۔ اور طاعت اور عبادت نہ صرف کہ اس کی غذا بن جاتے ہیں، بلکہ اس کو ایسی لذت نصیب ہوتی ہے کہ اس کے بغیر اس کو چارہ نہیں ہوتا۔ تو دراصل ہم مکلف اس بات کے ہیں کہ ہم اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنائیں، اور نفس مطمئنہ جیسا کہ عرض کیا گیا وہی ہے کہ جس کو اللہ کی طاعت اور عبادت میں ایک کیفیت ایمانیہ نصیب ہو، حظ اور لذت نصیب ہو۔ تو یہ بغیر ریاضت و مجاہدے کی ممکن نہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اتباع شریعت کی، کثرت ذکر کی اور صحبت شیخ کی۔ ایک کہنے والے نے کہا ہے، کل ہوس اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے، کیا سرزمین روس اور کیا خوب ملک توس ہے، صبح تا شام چلتا ہو میں گلگوں کا دور، شب ہوئی تو ماہ رویوں سے کنارو بوس ہے۔ یہ سنتے ہی عبرت بولی، ایک تماشا میں تجھے چل دکھاؤں تو جو قید آز کا محبوس ہے۔ لے گئی ایک بارگی گورے غریباں کی طرف،
لے گئی اکبارگی گورے غریباں کی طرف، یہ سکندر ہے، یہ دارا ہے، یہ کیکاؤس ہے، پوچھ تو ان سے جاؤ حشمت دنیا کی آج، کچھ غیرت حسرت و افسوس ہے۔ تو غرض ہے کہ اگر انسان اپنے نفس کے تابع رہتا ہے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا افا من اتخذ الہ ہوا، کیا وہ بھی کامیاب ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ اب ظاہر ہے کہ معبود اس کو کہتے ہیں جس کی اطاعت کی جائے، تو جو ہم نفس کے تابع ہیں اور نفس کا اتباع کرتے ہیں تو اس کا مطلب اس کو ہم نے الہ اور معبودیت کا مقام دے دیا، تو انسان کبھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اس مختصر سی گفتگو میں یہی عرض کیا گیا کہ ہم اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنائیں، اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ جس کو جنت کی بشارت دی گئی وہ نفس مطمئنہ ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں کیا فرمایا گیا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اے وہ نفس کہ جس کو اللہ کی طاعت سے حظ و لذت میسر ہوتا تھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، چلو اپنے رب کی طرف۔ کہ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے یہی بشارت سناتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف چلو، راضیۃ مرضیہ، کہ تم اللہ سے راضی اور اللہ تم سے راضی، فادخلی فی عبادی، فرشتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو بہت بڑی یہ بشارت خوشخبری جنت کی ہے۔ تو یہ انہی نفوس کے لیے ہیں جن کے نفوس مطمئنہ ہوتے ہیں۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اس سے مستثنیٰ ہے کہ ان حضرات کے نفوس مطمئنہ ہوتے ہیں، ان کو نفس مطمئنہ بنانے کی کوئی مجاہدہ نہیں کرنا پڑتا، کوئی ریاضت نہیں کرنی پڑتی۔ اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ نبوت کیا ہے؟ کسبی نہیں، نبوت ایک وہبی اور عطیہ ہے، خداوندی ہے۔ کوئی شخص بھی ریاضت اور مجاہدے کی بنیاد پر نبی نہیں ہو سکتا، ولی ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ نبوت کا خاتمہ بھی ہو گیا، سب سے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، جن کی امت میں ہم ہیں۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، چاہے غلام احمد قادیانی ہو یا کوئی بھی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو فہم سلیم نصیب فرمائے۔ آخر